اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح کریں گے کہ 15 منٹ جو ہے یہ توضیح شرح العقائد پڑھیں گے اور پھر 25 منٹ جو ہے یہ ہدایہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ شرح العقائد اسی طرح ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہے نا. یہ جب تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے تو پھر آپ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور ہدایت جو ہے یہ قدوری ہی کا تشریح ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے مبادیات میں پڑھا تھا، یہ 2 دن جو ہم نے مبادیات پڑھے تھے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ آسان ہوگا. فقہ ویسے بھی تفصیلی ہوتا ہے نا، تفصیلی بات جو ہے وہ آسان ہوتی ہے، یہ عقائد جو ہے یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ بحث ہوتی ہے. تو دیکھو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارنا الحق حقا فاتباعه وارنا الباطل باطلا فاجتنابه. تو دیکھو ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ ہم نے جو ہے جمعرات کے دن علم کے اسباب ہم نے پڑھے تھے کہ ان میں سے سب سے پہلے جو ہے حواس خمسہ ہے، پھر دوسرے نمبر پر جو ہے خبر صادق ہے، پھر تیسرے نمبر پر عقل ہے. تو حواس خمسہ میں جو ہے ہم نے 3 پڑھے تھے، 5 جو تھے وہ باقی تھے. تو وہی والا جو ہے وہ شروع کریں گے، آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے آج کا سبق ہو. تو اس میں جو ہے ہم نے ایک کو کیا پڑھا تھا، ایک جو ہے سماعت پڑھی تھی، پھر دوسری جو ہے بصارت پڑھی تھی، اور پھر تیسری جو ہے ہم نے شم یعنی ناک جو ہے سونگنا جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا. آج جو ہے ہم جو ہے وہ ذوق پڑھ لیں گے. ذوق چوتھا، ذوق کو یعنی زبان کے ذریعے سے ہم جو ہے ذائقے چکھتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی جو ہے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چوتھا حادثہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے ذوق ہے. ذوق کیا ہے؟ یہ وہ قوت ہے جو اللہ تبارک و تعالی جرم اللسان، جرم کیسے کہتے ہیں؟ یہ زبان کا جو یہ لطیف جسم ہے نا، جسم ویسے تو جسم جو ہے جرم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ جسم کو کہا جاتا ہے، باڈی کو. تو یہ زبان میں جو کیا ہوتا ہے، یہ لمبا سا اس کا جو جسم ہے اس کو بھی اس کو جرم کہا جاتا ہے. جیسے مقولہ بھی مشہور ہے، جرم اللسان صغیر وجرمہ کبیر. کیا مطلب کہ اس کا جسم جو ہے یہ تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم جو ہے یہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا ہے. تو وہی والی بات جو ہے وہ وہی والی بیان کرتے ہیں. صبر کر لے. یہ تو اب کیا کہتے ہیں اس کو، یہ کیا ہے؟ یہ جرم اللسان، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے. یہ کیا؟ اس کے اندر یہ جرم اللسان یعنی یہ جسم کا، یہ جو زبان کا لطیف جسم جو ہے، اس کے ساتھ جب اس کے لغاب، اس کے اوپر لغاب ہوتے ہیں نا، تو اس لغاب کے ساتھ جب اس مطعومات یعنی یہ کھانے کی اشیاء کا چیزیں جب اس کا ملتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے. یہ ذائقہ جو ہے ہم کیا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے. تو پھر جو ہے یہ عصبہ، اس کے اندر پٹی بھی ہوتے ہیں نا، یہ پٹوں کا بچھا ہوا ایک جسم ہے. تو پھر جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ لعاب کی مدد سے جو ہے مطعوم کی اجزاء جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ بچے ہوئے پٹوں سے مل جاتا ہے، تو پھر ہمیں ذائقوں کا ادراک ہو جاتا ہے. مدرک جو انسان ہے وہ ذائقوں کا ادراک کر لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ ذوق. اب دیکھو، والذوق ذوق وہی قوت، اور یہ وہ قوت ہے منبسطن جو پیلی ہوئی ہے، منبسطن پیلی ہوئی ہے، فی العصب المفروش کیا؟ پٹوں،
اس پٹوں پر فی العصب عصب میں مفروش پیلے ہوئے علی جرم اللسان زبان کی جسم پر، زبان کی جسم پر یہ کیا یہ پٹے پیلے ہوئے پٹوں میں جو ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ موجود ہے بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالمتموع. اب کیا کہتے ہیں کہ فم کے اندر یعنی منہ کے اندر جو لعاب کا رطب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جو لعاب کا کیا ہوتا ہے تری ہوتا ہے، یہ بالمطعوم یہ بمخالطت یہ کیا یہ رطوبت جو ہے یہ مطعوم یعنی کائی ہوئی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتا ہے، ووصولها الى العصب اور یہ پھر پٹوں تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، یہ پٹوں تک جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے پہنچ جاتے ہیں. تو اسی کے ذریعے سے جو ہے ہم پھر کیا ذائقہ محسوس کر لیتے ہیں. واللمس وهي قوة منبثة في جميع البدن. حواس، یہاں سے پانچواں اور آخری حواس جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، آخری حاسد جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں اور وہ ہے لمس. لمس جو ہے ہم ہاتھوں کے ذریعے سے یعنی ہم اپنے باڈی کے ذریعے سے کوئی ہمیں جو ہے پیچھے سے یا سامنے سے یا ہاتھوں کے ذریعے سے ہمیں کوئی پکڑے تو ہم محسوس کر لیتے ہیں، تو ہم محسوس کر لیتے ہیں. تو آخری لمس ہے لمس. یہ وہ قوت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے بدن میں پلائی ہے، کیونکہ ہم پاؤ یعنی ہمارے بدن کو جہاں پر بھی ہاتھ بھی لگ جائے، کوئی بھی جو ہے کوئی بھی گرم چیز یا ٹھنڈا چیز ہم کوئی بھی ہمارے بدن کو لگ جائے، کوئی بھی لگ جائے تو پھر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے یہ محسوس ہو جاتا ہے، یہ ہمیں محسوس ہے اور یہ پورے بدن میں ہوتا ہے. یہ ذائقہ صرف منہ میں ہوتا ہے نا، لیکن یہ لمس والی صلاحیت جو ہے یہ انسان کی پورے بدن میں محسوس ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے. دیکھو یہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے بدن میں پلا دیا ہے، جب اس قوت کا کیا ہوتا ہے ملموسات کیا ہوتے ہیں جو چیزیں ہمارے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے اس کے ساتھ جب اتصال ہوتی ہے تو پھر ہم جو ہے ٹھنڈک اور اس طرح گرمی، اس طرح تری، خشکی، یہ تمام چیزوں کا ہم جو ہے وہ کیا ہوتے کیا کہتے ادراک کر لیتے ہیں. دیکھو واللمس، لمس وہی قوت منبثۃ، یہ کیا ایسی قوت ہے منبثۃ جو پیلے ہوئے فی جمیع البدن پورے بدن میں، تدرک بها الحرارت جس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے الحرارت گرمائش، والبرودت ٹھنڈک، والرطوبت تری، والیبوست اور خشکی، ونحو ذالک اور ان کے علاوہ اور بھی اسی طرح عند التماس والاتصال بها، تماس سے مطلب چھونے سے، والاتصال به بدن کے ساتھ ملنے سے اور چھونے کے ساتھ ہم اس کا پتہ چل جاتا ہے، ہمیں اس کا پتہ چل جاتا ہے. اب یہاں پر جو ہے آگے ایک اعتراض نہیں، ایک سوال ایک انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ آیا یعنی زبان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چکنے کی صلاحیت دی ہے، اس طرح کانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے سننے کی صلاحیت دی ہے، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے. تو آیا ان یعنی جن حاسہ کو جن اعضاء کو جو حاسہ دیا ہے جو حاسہ دیا ہے، ان یہی حاسہ جو ہے کوئی اور اس کردار ادا کر سکتا ہے یا نہیں، یعنی اور یہ ممکن بھی ہے یا نہیں. دو سوال ہے. یعنی اس اب منہ کے اندر زبان میں چکنے کی صلاحیت اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، تو آیا اس کے اندر جو ہے سننے کی صلاحیت موجود ہے کہ نہیں، یا ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا یعنی یہ دوسرا کردار سننے کی صلاحیت ادا کر سکتا ہے یا نہیں جیسا، یا آنکھ میں جو ہے دیکھنے کی صلاحیت اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، تو آئے وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، آیا یہ ممکن ہے بھی یا نہیں ہے. یہاں پر دو سوال، یہ کہ ایک حاسہ کا ایک حواس کا کردار دوسرا حواس ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، ایک یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ ممکن بھی ہے یا نہیں ممکن. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ نہیں، کہ جس عضو کے ساتھ جو حاسہ مختص ہے وہ دوسرا خاص جو ہے وہ کردار ادا نہیں کر سکتا، یعنی سننے کا جو ہے وہ زبان جو ہے یہ کردار ادا نہیں کر سکتا.
इस तरह देखने की सलाहियत जो आंखों में रखी है वो जो है वो क्या है, कान जो है वो अदा नहीं कर सकता। पहला जवाब तो ये हो गया ना। और दूसरे जवाब का ये है इसमें इख्तिलाफ है कि आया चलो ठीक है, एक हासद दूसरे का जो है वो दूसरे हासद का किरदार अदा नहीं करता है, लेकिन आया ये मुमकिन भी है या नहीं हुआ? कभी वकू तो नहीं हुआ है कि किसी ने अपने आंखों से सुना है, लेकिन ये मुमकिन भी है या मुमकिन भी नहीं है, तो इसमें इख्तिलाफ है। फलासफर कहते हैं कि ये मुमकिन भी नहीं है। क्या है? ये मुमकिन भी नहीं है कि आंख जो है वो देखे भी और सुने भी। हम कहते हैं कि ये मुमकिन है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला जिस जात ने जो है सुनने की सलाहियत कान को दिया है, वही जात जो है वो क्या करता है, सुनने की कान को जो है देखने की सलाहियत भी दे सकता है, देखने की सलाहियत भी दे सकता है। इस तरह हाथ और पाँव में छूने की सलाहियत है, तो इस तरह वो बोल भी सकता है। जैसे कुरान में आता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तकल्लमु क्या बिअरजुलिहिम, कि वो क्या करेंगे, हम उसके मुंह पर जो है वो क्या करेंगे, उसके मुंह पर जो है मुहर लगाएंगे, और फिर जो है उसके यानी कान हाथ हाथ वगैरह जो है वो बोलेंगे। तो देखो, ये अल्लाह तबारक तआला ने बोलेंगे और क़यामत के दिन ये वाक़या भी होगा। तो क्योंकि अल्लाह तबारक तआला इन तमाम चीज़ों पर कादिर है, तो हम कहते हैं कि ये मुमकिन तो है, अगरचे वक़ू नहीं पाया गया, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला की जो ज़ात ये बनाते हैं वो तो हर चीज़ पर कादिर है। तो वही वाली बात देखो, वबिकुल्लि हासा वबिकुल्लि हासा मिना, और इनमें से हर एक हासा, आई मिन अल हवाइसिल खमसा, यानी इन पांचों हवास में से हर हासा, तूक़फ़ अयत्वलि अला मुवज़िअत मिन तिल्कल हासत लहू, तूक़फ़, वो क्या है, वो वाक़िफ़ियत और इत्ला होती है उनको, मा वुज़िअत मिन तिल्कल हासत, जिस चीज के लिए ये हास जो है वज़ा किया गया है, यानी अन्न अल्लाह ताला क़द ख़लक़ कुल्ल मिन तिल्कल हवासी के, कि बेशक अल्लाह तबारक इन तमाम हवास को पैदा किया, लिइदराक अशाई मखसूसतन, खास खास चीज़ों के लिए, कसम लिल असान, जैसे सुनना, जैसे कसम जैसे कान, लिल अस्वात आवाज़ के लिए, वज़ौक़ लित्तुऊम, और ज़ौक़ जो है वो किस चीज़ के लिए, खाने वगैरह के लिए, वशुम लिर्रवाइह, और नाक में सूंघने की सलाहियत ही क्या है, बू वगैरह के लिए, ला युद्रकु बिही बिहा मा युद्रकु बिल हासतिल उखरा, ला युद्रकु, वो नहीं किरदार अदा करेगा, बिहा उस चीज का, मा युद्रकु बिल हासतिल उखरा, जिस चीज का दूसरा हास जो है वो किरदार अदा करता है। व अम्मा अन्नहु हल यजूज़ ज़ालिका, आया ये भी उसका ये मुमकिन भी है या मुमकिन नहीं है, फफी खिलाफ बैन उलमा, बस इसके दरमियान उलमा का इख्तिलाफ। वल हक, और हक बात यह है, अल जवाज, कि जायज है, इसका इम्कान जो है वो जायज है, लिमा, इसलिए कि अन्न ज़ालिक बिमहद खल्क़िल्लाह तआला मिन खैर तअसीर लिल हवास, क्योंकि ये अल्लाह तबारक तआला की खल्कियत, सिर्फ अल्लाह तबारक तआला की खल्कियत की वजह से है, ना कि उन हवास के अंदर खुद जो है वो तासीर है। फला यमतने, बस मुमकिन ही नहीं है, मुमतने नहीं है, यानी मना नहीं है, अन यखलुक अल्लाह अकीबा सर्फिल बसार की इदराक लिल अस्वात मसलन, कि अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या करे, बसार सर्फिल बसारत, कि अल्लाह तबारक ताला जो है कुव्वत बासिरा, क्या अल्लाह तबारक ताला जो है कुव्वत बासिरा के बाद जो है वो क्या करे, इदराक अल अस्वात, अस्वात के लिए जो है उसको पैदा करे, मसलन मिसाल के तौर पर, यानी क्या देखने की सलाहियत जो है उसको सुनने की सलाहियत भी दे दे, ये मुमकिन है, अल्लाह तबारक ताला ऐसा कर सकते हैं। तो इसी वजह से फला इश्काला, तो इसी वजह से कोई भी इश्काल की बात नहीं है। मेरे ख्याल से इतने ही काफी है। अब थोड़ा सा हिदायत जो है पढ़ लेंगे। आप लोग जो है वो